اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ قرآن حکیم کی تفصیلات آپ کی خدمت میں براہ راست پہنچتی رہیں، اور پھر اس کو لائک اور شیئر بھی کر لیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو پائیں اور اللہ کے رسول کا پیغام ان تک بھی پہنچتا رہے۔ ناظرین، اس سے پہلے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 یعنی الف لام میم کے بارے میں تفصیلات عرض کی، اور پھر آیت نمبر 2 ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں تفصیلات پیش کی۔ اس آیت میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا وہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور پھر اس میں جو کچھ بیان کیا گیا فیہ ھدی للمتقین کہ اس کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، جتنی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں، وہ متقین کے لیے ہدایت کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی یہ متقین کو سیدھا اور روشن رستہ دکھاتی ہے، اور روشن رستہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی منزل مقصود کو بخوبی دکھا پائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 اور 3 اور 4 میں متقین کی صفات گنوائی ہیں کہ متقین دراصل ہوتے کون ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، اور ان میں سے پہلی صفت اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کے بارے میں نے کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں پچھلی 2 نشستوں میں رکھ دیں کہ دراصل غیب کسے کہتے ہیں، اور غیب دراصل ہوتا کیا ہے اور کس کے پاس ہے، اس کی کنجیاں کس کے پاس ہیں، اس کا مالک و مختار کون ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات۔ اب جو بھی مالک و مختار ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، تو وہ جسے چاہے جتنا چاہے اس میں سے عطا کر دیتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اولیاء اکرام، بزرگان دین، صوفیاء اکرام اور عام انسان، انہیں جتنا بھی علم عطا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطائی علم ہے، یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا۔ اب کچھ تفصیلات غیب کے بارے میں اور ہیں جو ضروری ہے کہ میں بیان کروں، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جو عام انسانوں میں گردش کرتا رہتا ہے، عام مسلمانوں میں گردش کرتا رہتا ہے اور وجہ بحث بھی ہے۔ تفصیلاً تو انشاءاللہ العزیز آئندہ سورہ آل عمران کی جو متعلقہ آیت ہے وہ آئے گی، تو پھر اس میں بھی بیان کروں گا۔ یہاں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ماہر لغت بھی ہیں، اپنی کتاب مفردات الفاظ القرآن میں صفحہ نمبر 212 پر فرماتے ہیں، تحریر عربی میں ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ لفظ غیب مصدر ہے
جب سورج وغیرہ آنکھوں سے چھپ جائے تو کہا جاتا ہے کہ سورج غائب ہو گیا، اور غیب کا لفظ ہر اس پوشیدہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسانی حس سے چھپی ہو، اور جو حواس یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے وغیرہ کی حصوں سے معلوم نہ ہو سکے، اور نہ ہی عقل کے غور و فکر سے معلوم ہو سکے۔ غیب تو انبیاء علیہم السلام کے بتانے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بذریعہ آلات جو چھپی ہوئی چیز معلوم کی جائے وہ غیب نہیں۔ مثلا کسی آلہ کے ذریعے سے عورت کے پیٹ کا بچہ معلوم کرتے ہیں، یا ٹیلی فون اور ریڈیو سے دور کی آواز سن لیتے ہیں، اس کو علم غیب نہیں کہتے، کیونکہ غیب کی تعریف میں پہلے عرض کر دیا گیا ہے کہ جو حواس سے معلوم نہ ہو سکے۔ الٹرا ساؤنڈ سے جو تصویر دکھائی دی اور ٹیلی فون یا ریڈیو سے جو آواز نکلی، وہ تصویر یا آواز حواس سے معلوم ہونے کے قابل ہے۔ یعنی اگر کوئی آلہ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دے تو علم غیب نہیں کہ آلے کے ظاہر کرنے کے بعد ہمیں اس چیز کا علم جو اس کے ذریعے سے ہوا ہے، لیکن جو علم وحی کے ذریعے کسی نبی کو یا کشف یا الہام کے ذریعے کسی ولی کو حاصل ہو تو وہ حاصل ہونے کے بعد بھی علم غیب ہی کہلاتا ہے، کیونکہ علم غیب کہتے ہی اس کو ہیں جو حواس اور عقل سے معلوم نہ ہو سکے۔ البتہ یہ فرق یاد رہے کہ بذریعہ وحی نبی کو حاصل ہونے والا علم قطعی و یقینی ہوتا ہے، جبکہ ولی کو کشف یا الہام کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ظنی ہوتا ہے۔ ناظرین، اٹامک سائنسدان انجینئر سلطان بشیر محمود اپنی تفسیر، یہ سائنسی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، کتاب زندگی اس کا نام ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ علم غیب ہے کیا۔ اس مسئلہ کو اچھی طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اس کے برعکس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاضر و غائب دونوں ان کے لیے برابر تھے۔ حالانکہ یہ بات نہیں، سبھی مانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس طرح تمام علم اسی سے ہے، اور جس کے پاس جتنا علم ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے۔ آیت مذکورہ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے، یعنی وہ آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت جس کا میں نے ذکر کیا تھا، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو غیب کے علم سے آگاہ نہیں کرتا، لیکن اس کام کے لیے رسولوں میں سے، انبیاء میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے۔ اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کردہ تھا، اس لحاظ سے آپ وہ کچھ جانتے تھے جو دوسرے انسان نہیں جانتے تھے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا گزشتہ نشست میں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم عطا کیا ہے وہ اللہ کے علم کی نسبت ذرہ برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہے، لیکن تمام مخلوقات کے مقابلے میں وہ علم بحر ذخار ہے، یعنی بہت زیادہ ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ علم اپنے محبوب خدا کو دے رہا ہے۔ فرائض نبوت ادا کرنے کے لیے جس قدر اور جب کبھی غائب جاننے کی ضرورت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ باتیں واضح کر دی۔
لیکن عام زندگی گزارنے کے لیے نہ غیب جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دلچسپی رکھتے تھے، بلکہ غیب دانی کی ایسی تمام کوششوں مثلاً پامسٹری، پانسا، جادو اور جنات پر کنٹرول حاصل کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس طرح کی غیب دانی کے دعویٰ دار اکثر عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، غیب کے بارے میں یہ چند معلومات آپ کی خدمت میں نے مزید درج کر دیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ العظیم علم غیب کی کتنی قسمیں ہیں اور اس پر تھوڑی سی بات کروں گا، تفصیلات انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، زیادہ وقت نہیں ہوتا، محدود وقت ہے، اسی وقت میں نے کچھ نہ کچھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ معلومات نامکمل ہیں تو اس سے میں معذرت خواہ ہوں گا، کیونکہ بہت ہے، یہ علم ایسا ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ کمی کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔